ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے، وہ ایک الگ احکام ہے، وہاں تو آپ اسٹے کر ہی نہیں سکتے، اس کے احکام پھر جبر کے ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو سود بھی ایسا ہی ہے، جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت، غریب سے غریب تر ہے نا، اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے، لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لاجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں، کہ دنیا کے فلاسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے ہیں۔ مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھئی سود کیوں حرام ہے؟ ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں، وہ جو بیع کہا تھا نا، انما البیع مثل الربا، اس بیع سے مراد تھی قسطوں کی بیع۔ بھائی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ ہمیشہ مہنگی، توڑنے کا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا، تو یہ وہی ہے۔ تو سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے، اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بھائی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ اور لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لعنت ہے، وہی دھمکی ان لوگوں کو بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، دلائل نہیں دیے، تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے، ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مائک کو ہو کیا گیا، بہت سلو ہو گیا ہے، مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے اصل میں۔ ہماری مسجدوں کے مائک اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے نا کہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ملا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کروڑوں روپے دیواروں پہ خرچ ہوں گے، الحمدللہ دریوں پہ خرچ ہوں گے، اور یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے۔ یورپ میں ہمیں سڑکیں ایک نمبر ملی، ہسپتال ایک نمبر ملے، میڈیسن کوئی آپ لو ایک نمبر میڈیسن، ہر چیز ایک نمبر، مسجد کے مائک الحمدللہ 2 نمبر، پورے یورپ میں اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہاں تو پھر بھی بول رہے ہیں، ورنہ تو بیچ میں ہی بند ہو جاتے تھے۔ ایک جگہ تو پھر میں نے بغیر مائک کے پورا بیان کیا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا بغیر مائک کے مجمع میں چیخا ہوں گا، آپ خود سوچو میرا حال کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، الحمدللہ یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو سب سے پہلا پیسہ لگاؤ مائک کے اوپر۔ 3 نمازیں جہری ہیں جن میں تلاوت سننے کو ملتی ہے، جمعے کا بیان ہوتا ہے، دیواریں اینٹیں بات کی چیزیں۔ اگر دیواریں اینٹوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت ہے تو پھر مومن پنک میں چلے جاؤ یا شیریٹن ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں کی دیواریں مسجد کی دیواروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کیا کہا بھائی؟ انما البیع مثل الربا۔ یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس، یہ جب پتہ چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے، اس وقت جو ان کی بوکھلاہٹ ہوگی نا، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے۔ تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دی، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ 3 جانور تھے نا، ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا، یہ تینوں سفر کر رہے تھے۔ بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری، اب گٹھری ایک ہے، بندے کتنے ہیں؟ 3۔ میں اشارہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں، کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے۔ اب تینوں میں پھڈا ہو گیا کہ بھائی یہ گٹھری کون کھائے گا؟ تو دمبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دے نا وہ اس گٹھری کا حقدار ہے۔ دمبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ویسے یہ روایت ضعیف ہے، ذبح کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں۔ تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تو دمبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تو وہ نہیں ہوئے، تو مجھے ذبح کیا، میں اتنا پرانا، لہذا یہ گٹھری کس کا حق ہے؟ میرا۔ بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ہل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھائی کھیتی باڑی کے لیے؟ ہل کون چلاتا تھا؟ بیل۔
ورنہ کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی, کھانا کہاں سے ملتا ان کو.